بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک داستان دل دریا سمندروں ڈونگے، جس کے مصنف خود محمود عالم ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ ناصر خود ہی حاجی کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کسی اور کو دے دے۔ حاجی نے وجہ بھی نہ پوچھی۔ اس نے بڑے اطمینان کے لہجے میں ناصر سے کہا کہ تم نے پھر کبھی یہ الفاظ منہ سے نکالے تو میں تمہیں بھکاری بنا دوں گا، تمہاری بہن کو اغوا کروا دوں گا۔ ناصر کی ایک کنواری بہن بھی ہے، آپ حاجی کو نہیں جانتے؟ اسے نہ جاننے والوں کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا کہ اس شخص کے اشارے پر کسی کا گھر لٹ سکتا ہے، کوئی قتل ہو سکتا ہے، اور جس لڑکی کی طرف اشارہ کر دے وہ غائب ہو سکتی ہے۔ ناصر بھی کاروباری آدمی ہے، لیکن اس کے کاروبار کا دار و مدار حاجی کے کاروبار پر ہے۔ ناصر کی کچھ زمین بھی ہے، حاجی چاہے تو اسے کاشتکاری کے معاملے میں بھی تباہ کر سکتا ہے۔ حاجی کا یہی خطرہ اس کے واسطے کافی ہے کہ غنڈے، بدماش، سزا یافتہ اور جرائم کی دنیا کے آدمی اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ناصر کو اپنی ماں اور اپنی کنواری بہن کا خیال رہتا ہے۔ حاجی بڑی آسانی سے ان دونوں مستورات کو ذلیل و خوار کرا سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ایسے غائب کرا سکتا ہے کہ آپ ساری عمر انہیں نہ ڈھونڈ سکیں۔ آپ یہاں بہت پرانے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا کوئی تھانے دار اسے لگام نہیں ڈال سکا؟ یہ تھانے داروں کو لگام ڈال دیا کرتا ہے، سب جج نے کہا۔ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ تھانے دار کس فطرت کا ہے، یہ اس کے مطابق اسے اپنا مرید بناتا ہے۔ شراب، روپیہ پیسہ، عورت، شرافت کا پردہ، خلوص اور قربانی کی ایکٹنگ، یہ سارے ڈھنگ کھیل لیتا ہے۔ آپ کو یہ شرافت اور باوقار ہونے کی مار دے رہا ہے۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے اس کی یہ خصلتیں بتا دی ہیں، میں نے اس سے کہا۔ میں اسے واقعی شریف اور باوقار آدمی سمجھتا تھا۔ سب جج نے بات آگے سنائی۔ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناصر حاجی کی بیٹی کو طلاق دینے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن ناصر نے ایک پابندی اور بھی اپنے اوپر لے لی۔ یہ اس کا اخلاق ہے۔ اس نے میرے بھائی کو بتایا ہے کہ حاجی کی بیٹی نے اپنا آپ اس کے حوالے کر رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ خود کوئی بات نہیں کرتی۔ ناصر کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ توجہ سے سنتی ہے، سر ہلاتی ہے، لیکن اپنی کوئی رائے نہیں دیتی۔ اتنے امیر گھرانے کی لڑکی ناصر کے گھر میں کام کاج، ہانڈی روٹی اپنے ہاتھ سے کرتی ہے۔ اس نے ناصر کو کبھی کوئی تانا نہیں دیا، ماتھے پر کبھی شکن نہیں آنے دی، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ اس نے ناصر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا۔ وہ اپنا وعدہ نبھا رہی ہے۔ وہ ناصر کے اشاروں پر چلتی ہے۔ ناصر کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کی بیوی نے اس کا فلاں کام نہیں کیا یا اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کی، لیکن یہ معاملہ صرف جسمانی ہے، لڑکی کا دل اور اس کی روح یہاں نہیں ہے۔ ناصر نے صرف 1 ہفتہ اس کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق رکھا۔ اس کے بعد اس نے لڑکی سے کہا کہ تمہیں بیوی نہیں سمجھوں گا۔ بیوی نے اسے کہا کہ وہ ایسا نہ سوچے۔ ناصر نے کہا کہ میرے دل میں تمہاری اتنی محبت ہے کہ میں تمہارے ان جذبات کو ناپاک اور پامال نہیں کرنا چاہتا جو تم اپنے دل میں دبائے ہوئے ہو۔ ناصر اس سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ یہ احتیاط کرتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ اس لڑکی نے ناصر کا یہ خیال رکھا کہ وہ شادی کے بعد صرف 1 بار اپنے ماں باپ کے گھر گئی۔ اس کے بعد ماں نے اسے بلایا، ماں اسے گھر لے جانے کے واسطے بھی آئی۔ ناصر نے اسے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے واسطے چلی جائے، لیکن اس نے ناصر سے کہا کہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ناصر نے اسے کہا کہ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں اس گھر میں نہیں لے جاؤں گی۔ کیا یہ ایک طرح کا پاگل پن نہیں؟ میں نے کہا۔ مسلمان گھروں میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت کچھ ہوتا ہے، سب جج نے کہا۔ انسان کی فطرت کو آپ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو جو کچھ سنا رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے۔ ناصر نے اپنی بیوی کو بیوی کے بجائے ساتھی یا دوست بنا لیا اور اس کے ساتھ جسم کا تعلق ختم کر کے اس کے جذبات کو سنبھالنے لگا، تو یہ لڑکی خاموش رہتے ہوئے اس کی غلام ہو گئی۔ یہ جو 1 مہینہ گزرا ہے، اس دوران لڑکی نے 3 مرتبہ ناصر سے پوچھا ہے، تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ ناصر نے کہا کہ وہ ناراض نہیں، نہ کبھی ہوگا۔ کوئی 3 دن گزرے ہیں کہ لڑکی نے ایک بار پھر ناصر سے کہا، تم ناراض ہو گئے ہو؟ ناصر نے جھنجھلا کر کہا، ہاں میں ناراض ہو گیا ہوں۔ لڑکی کو جیسے بڑا سخت جھٹکا لگا ہو، اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ چونکہ بولتی بہت کم ہے، اس واسطے ایسی نظروں سے ناصر کو دیکھنے لگی
جن میں رحم اور ڈر تھا۔ ناصر کو رحم آ گیا اور اس نے بیوی سے کہا، کوئی آدمی اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتا جو تم نے میرے واسطے پیدا کر رکھی ہے۔ کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ میں بغیرت اور ڈرپوک ہوں، یا تم پاگل ہو یا ہم دونوں پاگل ہیں۔ جو کچھ بھی ہے میں نے قبول کر لیا ہے۔ میں نے تمہارے جذبات کا جس طرح پاس کیا ہے، یہ اتنی بڑی قربانی ہے جو کوئی آدمی نہیں دے سکتا، لیکن تم نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ کبھی بتا دو کہ وہ کون ہے جس کے پاس تمہارا دل اور تمہاری روح ہے۔ لڑکی تھوڑی دیر ناصر کو دیکھتی رہی، پھر بولی، تمہیں مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے، وہ زندہ تو نہیں؟ ناصر نے اسے کہا کہ یہی بتا دو کہ وہ کون تھا، کب مرا ہے؟ لڑکی نے کہا، وہ مرا نہیں، اسے مارا گیا ہے۔ ناصر نے کچھ غصے کا اظہار کیا کہ وہ اس آدمی کا نام نہیں بتاتی۔ لڑکی نے کہا، وہ ایک غریب آدمی تھا، میرے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، اس کا نام سلیمان تھا۔ میرا باپ کہتا ہے کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے چیر پھاڑ دیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ بھیڑیا ایک ہی ہے اور وہ میرا باپ ہے۔ ناصر نے حیران ہو کر کہا، او، وہ سلیمان جو حاجی صاحب کا منیم ہوا کرتا تھا؟ ہاں، وہی منیم۔ لڑکی نے کہا، اسے اس جرم کی سزا دی گئی ہے کہ میں اسے چاہتی تھی، وہ پیار کا ترسا ہوا تھا، میں نے اسے پیار دیا اور میرے باپ کے کتوں نے اسے چیر پھاڑ دیا۔ ناصر نے بتایا۔ اتنا کہہ کر وہ چلانے لگی، کتے کتے، میرا باپ کتا ہے، انسانوں سے پیار چھیننے والے کتے ہیں، سب کتے ہیں۔ وہ تو جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ ناصر نے اسے بازوؤں میں لے کر گلے لگا لیا، وہ ہچکیاں لیتی رہی، پھر اسے سکون آ گیا۔ ناصر نے اسے کہا کہ وہ درِ پردہ تھانے دار کو بتا سکتا ہے کہ سلیمان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن پولیس ثبوت مانگے گی۔ تم کیسے کسی کو یقین دلا سکتی ہو کہ سلیمان کو حاجی صاحب نے کتوں سے مروایا ہے؟ لڑکی نے کہا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، باپ نے مجھے کہا تھا کہ سلیمان کو میں کتوں سے مرواؤں گا۔ اب تھانے دار کو بتا بھی دو گے تو کیا ہوگا؟ میرا باپ، اس کے نوکر اور ہر کوئی پھانسی چڑھ جائے، سلیمان تو مجھے نہیں ملے گا۔ اب ناصر بہت پریشان ہے، وہ آپ کو یہ بات بتاتے ڈرتا ہے، حاجی اسے بھی کتوں سے مروا دے گا۔ ناصر نے میرے بھائی سے کہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے واسطے بہت بڑی قربانی دے رہا ہے، یہ سلسلہ وہ کب تک جاری رکھ سکے گا؟ اس کی ماں اور بہن ہر وقت پریشان رہتی ہیں، ناصر کی بیوی ان کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ ناصر کی ماں کہتی ہے کہ یہ امیر ماں باپ کی بیٹی ہے، اس واسطے تکبر سے ان کے ساتھ نہیں بولتی۔ ناصر اپنی ماں اور بہن کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تصادم ہوگا۔ یہ آپ کا کیس ہے، اگر آپ نے بھی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں لکھی تو ابھی نہ لکھیں، میں نے آپ کو جو سراغ دیا ہے اس پر تفتیش کریں۔ میں نے سب جج کا شکریہ ادا کیا، اس نے مجھے روشنی دکھائی تھی۔ مجھے تو پہلے روز سے شک تھا کہ منیم کو بھیڑیوں نے نہیں مارا، لیکن صرف شک کرنے سے بلکہ یقین کر لینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے سب جج کے گھر سے آ کر اسی رات ASI راجیشور کو بٹھا لیا اور اس سے پوری رپورٹ لی۔ اس کی رپورٹ سے ظاہر ہوا کہ وہ بھی میری طرح حاجی کو شریف آدمی اور منیم سلیمان کی موت کو حادثہ سمجھتا رہا ہے۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا تفتیش کی ہے۔ باغ میں ایک مالی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے اسے ASI کو بتایا تھا کہ دونوں نوکر صبح کے وقت کتے لے گئے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ رات کو اس نے بھیڑیوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی تھیں۔ ASI نے اور بھی کئی آدمیوں سے پوچھ گچھ کی تھی۔ میں نے کیس ASI راجیشور سے لے لیا اور اسے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ واردات اور تفتیش کے ہر پہلو پر تبادلہ خیالات کیا۔ میں نے ASI کو نہ بتایا کہ مجھے کیا راز ملا ہے اور اس واردات کا پس منظر کیا ہے۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ یہ حادثہ نہیں، قتل کی واردات ہے۔ ہم دونوں نے جب اسے ایک جرم کہہ کر آپس میں بات چیت کی تو ہر پہلو سے یہ ہمیں جرم نظر آنے لگا۔ میں نے پہلے دن کی باتیں یاد کی۔ سب سے پہلے یاد آیا کہ میں نے جب کھرے اور پگ دیکھنے شروع کیے تھے تو یہ نشان مجھے باغ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس وقت میں نے 2 آدمی باغ کی طرف تیز تیز جاتے دیکھے۔ وہ ان لوگوں میں سے نکل کر گئے تھے جو لاش کو دیکھنے کے واسطے اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر یہی 2 آدمی مویشی کھول کر باغ سے نکلے اور انہیں ہانکتے ہوئے اس راستے پر لے آئے جس پر کھرے تھے۔ اس وقت میں نے ادھر توجہ نہیں دی تھی۔ اب میں نے ان 2 آدمیوں اور مویشیوں پر غور کیا تو میرے ذہن میں سوچ آئی کہ حاجی نے دیکھا کہ میں کھرے دیکھتا باغ کی طرف جا رہا ہوں تو اس نے اپنے ان 2 نوکروں سے کہا ہوگا کہ دوڑ کر جاؤ اور مویشی اس راستے پر لے آؤ۔
یہ اس نے کھرے مٹانے کا انتظام کیا تھا۔ سب جج نے مجھے بتایا تھا کہ حاجی بہت ہی عقل مند آدمی ہے، اس کی عقل تک عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اپنے ذہن پر اور زیادہ زور دیا تو مجھ کو یاد آیا کہ میں نے حاجی سے پوچھا تھا کہ کتے آج صبح باہر نکالے گئے تھے۔ حاجی یہ کہہ کر باغ میں کہیں روپوش ہو گیا تھا کہ نوکروں سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اگر وہ صاف دل ہوتا تو کسی نوکر یا مالی کو وہیں بلا لیتا، لیکن وہ خود گیا اور دیر بعد آیا۔ اب مجھے شک ہوا کہ اس نے اپنے نوکروں اور مالی کو کوئی نئی ہدایات دی تھی۔ حاجی تفتیش کے دوران مجھے جب بھی ملا اس نے سلیمان کی تعریفیں کی۔ میں نے جب ان تعریفوں کے الفاظ پر اور اس کے انداز پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ نوکر کتنا ہی اچھا اور دیانتدار کیوں نہ ہو، مالک اس کی طرح تعریفیں نہیں کیا کرتا۔ میں نے ذہن پر مزید زور دیا تو مجھے حاجی کی تعریفوں اور باتوں میں بناوٹ اور اس کے افسوس اور غم میں ایکٹنگ نظر آئی۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہاں بھیڑیوں کے پنجوں کا ایک بھی نشان نہیں ملا تھا۔ کئی اور چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آئیں۔ اب چونکہ میں اس خونی ڈرامے کو نئے زاویے سے دیکھ رہا تھا، اس واسطے مجھے حاجی ہر پہلو سے مجرم نظر آیا اور میں نے حاجی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دن کے وقت جب بازار میں خوب بھیڑ تھی اور آڑت کی منڈی میں خوب رونق تھی، میں نے ASI ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور حاجی کی دکان پر چھاپا مارنے کے انداز میں جا دھمکا۔ اس کی دکان میں کئی لوگ تھے۔ میں نے حاجی سے کچھ بھی نہ کہا، اسے بازو سے پکڑا اور باہر بازار میں لے آیا۔ لوگ جمع ہو گئے، سارے بازار کو خبر ہو گئی کہ حاجی کی دکان پر پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ ذرا سی دیر میں سینکڑوں تماشائیوں کا ہجوم ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ سارا شہر تماشا دیکھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ اسے ہتھ کڑی لگا لو۔ ASI آگے بڑھا تو حاجی پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا، اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ دبی دبی زبان میں کہہ رہا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں، ہتھ کڑی نہ لگاؤ، تمہارے ساتھ چلوں گا، میری عزت کا خیال کرو۔ وہ ہتھ کڑی نہیں لگانے دے رہا تھا، اس نے بولی دینی شروع کر دی۔ 1000 نقد دوں گا، 1500، 2000، اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، ایسی چیز پیش کروں گا جو آپ نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ میں اس چیز کا مطلب سمجھتا تھا۔ ہم نے اسے ہتھ کڑی لگا لی۔ تھانے کا راستہ ایک اور طرف بھی تھا، لیکن اسے پوری طرح ذلیل کرنے کے واسطے میں اسے بازار میں سے لے کر گزرا۔ اسے اس طرح ذلیل کرنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ اس کے نوکروں چاکروں کے دماغوں سے یہ نکل جائے کہ حاجی کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ حاجی کو گرفتار کرنے کا اقدام میری دلیری تھی۔ اس کے خلاف میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسے سرکردہ آدمی کی گرفتاری سے پہلے مجھے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے تھا۔ شہر والوں کے لیے حاجی کی گرفتاری ایک حیران کن اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ تھانے میں پہنچے تو میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس نے مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش کی اور منت سماجت بھی کی اور مجھے بہت ساری رشوت بھی پیش کی۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ ASI سے کہا کہ وہ حاجی کے ان دونوں نوکروں کو جو کتے باہر لے گئے تھے اور مالی اور اس کی بیوی کو تھانے میں لے آئے اور انہیں تھانے تک ڈراتا رہے۔ انہیں کہے کہ حاجی گرفتار ہو چکا ہے اور اب وہ کبھی ان کا مالک نہیں بن سکے گا، وہ پھانسی کے تختے پر یا ساری عمر کے لیے جیل میں جا رہا ہے۔ میں نے تھانے کے تمام عملے کو اکٹھا کر کے کہا کہ حاجی کسی کو پیغام بھیجنے کے لیے یا کوئی اور کام کروانے کے لیے پیسے پیش کرے گا۔ اگر کسی نے حاجی کی کوئی درِ پردہ مدد کی، اسے میں آنت جرم میں گرفتار کر لوں گا۔ ایک جوان اور اچھی شکل و صورت والا آدمی تھانے میں آیا اور اپنا تعارف کروایا۔ میں حاجی صاحب کا داماد ہوں، میرا نام ناصر ہے۔ میں حاجی صاحب کی بابت معلوم کرنے آیا ہوں، کیا تھانے سے انہیں ضمانت پر رہا کروایا جا سکتا ہے؟ یہ مشورہ کسی وکیل سے لینا تھا۔ میں نے آپ ہی سے پوچھنا بہتر سمجھا ہے، اس نے کہا۔ اگر غلطی کی ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ پولیس اور تھانے سے لوگ ڈرا کرتے ہیں۔ ناصر کے چہرے پر مجھے ڈر نظر نہ آیا۔ اس کا بولنے کا طریقہ اتنا پختہ تھا کہ اس کے متعلق سب جج نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ صحیح معلوم ہوا۔ ناصر بھائی، میں نے اسے کہا، حاجی صاحب کو میں نے دفعہ 302 یعنی قتل کے جرم میں پکڑا ہے۔ اس کی ضمانت ہائی کورٹ سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تم دل سے نہیں چاہتے کہ حاجی ضمانت پر رہا ہو۔ تم اس لیے آئے ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ داماد نے اپنے سسر کے واسطے کچھ نہیں کیا۔ تمہاری بیوی خوش ہوگی کہ اس کا باپ پکڑا گیا ہے۔ وہ حیران سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے ناصر، میں نے کہا۔ تم نے اچھا کیا کہ خود ہی آ گئے ہو۔
مجھے معلوم ہے کہ تم جانتے ہو کہ سلیمان کو بھیڑیوں نے نہیں حاجی کے کتوں نے مارا ہے۔ تمہاری بیوی تو اور زیادہ اچھی طرح جانتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ نہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ناصر نے کہا، لیکن داماد اور سگی بیٹی حاجی صاحب کے خلاف گواہ بنے تو برادری اور دوسرے لوگوں میں ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ گواہ نہیں بناؤں گا، میں نے کہا۔ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہاری بیوی کو بھی میں گواہ نہیں بناؤں گا۔ تم دونوں مجھے راستہ دکھاؤ، اگر کہو تو میں رات کو وردی کے بجائے پرائیویٹ کپڑوں میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں بیوی کے ساتھ بات کر لوں؟ ضرور کرو، میں نے کہا، لیکن یہ خیال رکھنا کہ مجھے کچھ نہ بتاؤ گے تو میں تمہیں شہادت چھپانے کے جرم میں گرفتار کر سکتا ہوں۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اب تمہارا سسر تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے واسطے باہر نہیں آ سکے گا۔ اس کی غنڈہ گردی ختم ہو چکی ہے۔ اس نے اسی وقت مجھے وہ بات سنا دی جو سب جج کے بھائی کو سنا چکا تھا۔ مجھے یہ شخص آج تک یاد ہے، اس کا چہرہ اور اس کا ایک ایک لفظ یاد ہے۔ اس قسم کے آدمی معمولی قسم کے لوگ نہیں ہوا کرتے، ساری عمر یاد رہا کرتے ہیں۔ اس نے سب جج کے بھائی کو اپنی بیوی کے متعلق اپنا جو رویہ سنایا تھا وہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، لیکن آپ اس رویے کو تصور میں نہیں لا سکتے۔ ناصر نے جب اپنا یہ رویہ مجھے سنایا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سسر کے ڈر سے اپنی بیوی کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ نہیں کرتا تھا کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق ختم کر کے اس کی پرستش کر رہا تھا۔ آپ مجھے ڈرپوک کہیں گے، اس نے مجھے کہا، آپ مجھے بغیرت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس لڑکی کی دل سے قدر کرتا ہوں کہ اس نے جس سے محبت کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے زندہ رکھا اور اپنے خاوند کو دھوکے میں رکھنے کے بجائے یا خاوند کے ساتھ جھوٹی محبت کرنے کے بجائے اور چھپ چھپ کر آنسو بہانے کے بجائے خاوند کو دیانت داری سے کہہ دیا کہ میرا جسم تمہارا ہے، دل اور روح کہیں اور ہے۔ میں اپنے آپ کو غیرت مند سمجھتا ہوں کہ اس لڑکی کی وفا کا گلا نہیں گھونٹ رہا۔ کیا تم ساری عمر اپنی بیوی کے ساتھ یہی رویہ رکھو گے؟ میں نے کہا، نہیں رکھ سکو گے ناصر۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تمہارے سسر کو شاید سزائے موت نہیں ملے گی، عمر قید ضرور ملے گی۔ تم دوسری شادی کر لینا، اس طرح کیسے عمر کٹے گی یار؟ سسر میرا آج مر جائے، میں اس کی بیٹی کو اسی طرح سینے سے لگائے رکھوں گا، ناصر نے کہا۔ میری ایک بات لکھ لیں، میں معمولی سا پڑا ہوا ہوں، میرے پاس کوئی الٹا سیدھا علم نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ناصر تجھے تیرا اللہ صلہ دے گا۔ یہی لڑکی مجھے کہے گی، یہ لے ناصر، میرا دل اور میری روح یہ سب تمہارا ہے۔ میں نے بڑے عجیب عجیب لوگ دیکھے ہیں، تھانے میں جب بھی کسی کو بلایا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ عجیب ہو جاتا ہے، لیکن ناصر جیسا آدمی میں نے ایک ہی دیکھا تھا۔ یہ ناصر ہی تھا، مجھے اس کی بیوی سے بھی ملنا تھا، تفتیش کے واسطے اس کی ملاقات ضروری تھی۔ اسی سے میں معلوم کر سکتا تھا کہ اسے کس طرح پتا چلا تھا کہ سلیمان کو حاجی نے کتوں سے مروایا ہے۔ یہ تو سرکاری ملاقات تھی، میں ویسے بھی اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ناصر سے کہا کہ وہ انکاری تو نہیں ہو جائے گی کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ ناصر نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں خود ہی اس سے بات کروں۔ اس دوران حاجی کے دونوں نوکر، اس کا مالی اور مالی کی بیوی آ گئے تھے۔ میں نے ناصر کو گھر بھیج دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں ان نوکروں اور مالی وغیرہ سے کہلوا سکتا تھا کہ سلیمان کو حاجی نے مروایا ہے، لیکن ثبوت کیا پیش کروں گا؟ حاجی خود اقبال جرم کر لیتا تو بھی ثبوت اور شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ دونوں نوکروں، مالی اور اس کی بیوی کو حوالات کے سامنے لے گیا اور سلاخوں میں سے انہیں دکھایا کہ ان کا آقا حاجی حوالات میں بیٹھا ہے۔ حاجی مجھے دیکھ کر سلاخوں سے آ لگا اور واہی تباہی بکنے لگا کہ میں نے اسے بغیر کسی جرم کے بند کر دیا ہے اور مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ چالاک اور عقل مند آدمی تھا۔ اپنے نوکروں کو دیکھ کر وہ مجھ پر روب کس رہا تھا۔ میں اکیلا ہوتا تو وہ منت سماجت کرتا اور مجھے رشوت پیش کرتا۔ اس کے نوکروں نے اپنے مالک کو حوالات میں دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے حاجی کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ نوکروں کو وہاں سے ہٹا کر ان سے کہا کہ تم نے اپنے مالک کو دیکھ لیا ہے، یہ سیدھا پھانسی کے تختے پر جا رہا ہے، یہ ضمانت پر رہا نہیں ہوگا، اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے ڈر سے اگر اب بھی جھوٹ بولو گے تو اسی کے ساتھ بند ہو جاؤ گے اور وہیں جاؤ گے جہاں یہ جا رہا ہے، سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں مالی کو اپنے دفتر میں لے گیا اور دوسروں کو باہر بٹھا دیا۔ مالی ادھیڑ عمر آدمی تھا،
میں نے اس کے ساتھ باتیں کی جن کا تعلق کیس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ذہنی طور پر ہوشیار آدمی ہے، بڑی پختہ زبان میں بولتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود ہی سچ بولے گا یا مجھے سچ بلوانا پڑے گا۔ سچ کیوں نہیں بولوں گا حضور، اس نے کہا، لیکن مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ میں نے کہا، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط حرکت کی ہے۔ یہی حضور، وہ گھبرانے لگا، یہ کتوں اور بھیڑیوں کی کوئی بات تھی۔ چھوٹے تھانے دار صاحب ہمیں ساتھ لائے تو کہتے رہے کہ منیم کو قتل کیا گیا ہے، تم لوگ سچ بولنا ورنہ رگڑے جاؤ گے۔ قرآن پاک کی قسم ہے حضور۔ میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باغ میں رہتا ہے اور اس کا مکان کتوں کے دڑبے کے قریب ہے، اور رات کو کتوں کی ہلکی سی آواز بھی اس کے مکان میں سنائی دیتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جس رات منیم مارا گیا تھا اس رات کتے کس وقت باہر لے جائے گئے تھے؟ صبح کے وقت، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کی بیوی کو اندر بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں۔ اس نے 3 بتائے۔ ایک ابھی 1 سال کا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں اسے جیل میں بند کر دوں اور اس کے بچے باہر روتے بلبلاتے اور بھوکے مرتے رہیں تو اسے کیسا لگے گا؟ وہ ماں تھی، اس کے چہرے پر اندر کے شدید درد کا تاثر آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ مجھے بتاؤ اس رات کتے کس وقت ڈربے سے نکالے گئے تھے؟ اس کا خامند بول پڑا، میں کہہ رہا ہوں نا جی، صبح کے وقت۔ میں اس کے پہلو میں کھڑا تھا، وہ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کان پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ فرش پر جا گرا۔ اس کی بیوی سے کہا کہ وہ مجھے صحیح جواب دے۔ کتے رات کو ڈربے سے نکالے گئے تھے، اس نے خوف سے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ ان لوگوں کے پاس گھڑیاں تو تھی نہیں کہ میں صحیح وقت معلوم کرتا۔ وقت کا اندازہ کرنے کے لیے میں نے بہت سے سوالات کیے تو پتہ چلا کہ مالی اور اس کی بیوی ابھی سوئے ہی تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ مالی نے بیوی سے کہا کہ میں دیکھ آؤں کتے کیوں شور کر رہے ہیں۔ مالی نے واپس جا کر بیوی کو بتایا کہ تاجہ اور بشیرہ چاروں کتوں کو کہیں لے گئے ہیں۔ اب تم بتاؤ، میں نے مالی سے کہا، حوالات میں بٹھا دوں؟ اس کی آنکھیں مجھ پر اس طرح جم گئیں جیسے وہ مر گیا ہو۔ میں نے پوچھا، وہ کتنی دیر بعد واپس آئے تھے؟ میرے حساب میں وہ 2 گھنٹوں بعد آئے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں سو گیا تھا، کتوں کی آواز پر جاگا اور باہر نکل آیا۔ میرا خیال تھا کہ حاجی صاحب بھی شاید ساتھ ہوں، وہ رات کے شکار پر گئے ہوں گے، لیکن حاجی صاحب ساتھ نہیں تھے۔ مجھے 2 سوالوں کے جواب دو، میں نے کہا۔ واپس آ کر انہوں نے کتوں کو نہلایا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ کتے باہر لے جائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس معاملے میں جس کسی نے تمہیں کوئی بھی بات کہی ہو وہ بھی بتا دو۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے کتوں کو نہلایا تھا اور اس نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ انہوں نے اسے کہا تھا کہ حاجی صاحب کے سوا کسی کو نہ بتانا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ روشنی نہیں تھی، وہ اپنی لالٹین جلا کر باہر لایا تھا۔ کتوں کے منہ لال تھے۔ مالی نے اسے شکار کا خون سمجھا تھا۔ اگلے روز جب آپ باغ میں آئے تھے اس وقت میں باغ کے اس کونے میں کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا، حاجی صاحب آئے اور مجھے اور میری بیوی سے کہا کہ تھانے دار یا کوئی اور پوچھے کہ کتے کس وقت باہر لے جائے گئے تھے تو کہنا کہ صبح کے اجالے کے وقت۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حاجی سے پوچھا تھا کہ کتے باہر لے جائے گئے تھے تو وہ یہ کہہ کر دوڑ پڑا تھا کہ نوکروں سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ وہ زیادہ دیر لگا کر واپس آیا تھا۔ وہ مالی اور اس کی بیوی کو ہدایات دیتا رہا تھا۔ اب مالی نے اس کی تصدیق کر دی اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ حاجی صاحب نے اسے 50 روپے انعام دیا تھا۔ اسے آج کل کے 5000 روپے سے بھی زیادہ سمجھیں۔ انعام کے ساتھ اسے حاجی صاحب اور دونوں نوکروں کی طرف سے بڑی خوفناک دھمکیاں بھی ملی تھیں۔ دونوں نوکروں میں سے میں نے تاجے کو بلا لیا، مالی اور اس کی بیوی کو باہر بٹھا دیا۔ اس نے بھی حاجی کو حوالات میں دیکھا تھا۔ اس کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے زیادہ سوال جواب نہ کرنے پڑے۔ اس نے کہا کہ ہم تو حکم کے بندے ہیں، جو حکم ملا وہ پورا کیا اور انعام لے لیا۔ آدمی تو ہمارے ہاتھوں مروایا گیا ہے، اب مریں گے تو ہم مریں گے، حاجی صاحب دے دلا کر بری ہو جائیں گے۔ مجھے اس شخص پر رحم نہ آیا۔ وہ سزا یافتہ تو نہیں تھا لیکن پکا بدماش تھا۔ اپنے متعلق اس نے سب کچھ بتا دیا، حاجی کی ساری کرتوت بتائی، شہر کی جن عورتوں کے ساتھ حاجی کے تعلقات تھے ان کے نام بتائے، اور جو گنڈے بدماش اور عادی مجرم حاجی کے ہاتھ میں تھے وہ بھی بتا دیے۔ اور اس نے سلیمان کی قتل کی کہانی اس طرح سنائی کہ واردات سے 1 روز پہلے حاجی نے
اسے اور بشیر سے کہا کہ منیم کو وہ ایک رات ان کے ساتھ یہ کہہ کر بھیجے گا کہ تم تینوں رات کو کتے لے کر فلاں گاؤں کو روانہ ہو جاؤ اور حاجی صبح آئے گا، وہاں فلاں آدمی کے ساتھ شکار کو جائیں گے، راستے میں تاجہ اور بشیرہ کتوں کو منیم کے پیچھے ڈال دیں گے اور اسے مروا دیں گے۔ دوسرے دن حاجی نے پھر تاجے، بشیرے اور منیم کو بلا کر اس گاؤں اور گاؤں کے ایک آدمی کا نام بتا کر کہا کہ رات کا کھانا کھا کر تم تینوں چاروں کتوں کو ساتھ لے کر چل پڑنا اور اس آدمی کے گھر پہنچ جانا، وہ تمہارے انتظار میں ہوگا۔ تم 2-2.25 گھنٹوں میں پہنچ جاؤ گے، باقی رات وہاں آرام کرنا، میں صبح منہ اندھیرے آ جاؤں گا۔ اس آدمی کے ساتھ ہرنوں کے شکار کے لیے جانا ہے۔ تاجے نے بیان دیتے ہوئے کہا۔ منیم سلیمان نے ہنس کر کہا کہ حاجی صاحب، میں کبھی شکار پر نہیں گیا، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ حاجی صاحب نے اسے بڑی محبت سے کہا کہ سلیمان، اب میں ہر جگہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، گھر کا اور دکان کا کاروبار تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارا حق ہے کہ کھیل کود میں بھی تمہیں ساتھ رکھوں۔ سلیمان بہت خوش ہوا کہ حاجی صاحب اس پر اتنے زیادہ مہربان ہو گئے ہیں۔ حاجی صاحب اس پر پہلے ہی بہت مہربان تھے، ہم نے حاجی صاحب کے بڑے خطرناک کام کیے ہیں اور ان کا ہر راز ہمارے پاس ہے، لیکن مجھے اور بشیرے کو حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف سلیمان تھا جو ان کے گھر جب چاہتا چلا جاتا اور جتنی دیر چاہتا وہیں رہتا تھا۔ وہ حویلی کے ہی ایک کمرے میں رہتا تھا۔